ان دنیا والوں سے تو ہم گفتگو بھی کرنا پسند نہیں کرتے جو محمد کو بھی معصوم نہیں سمجھتے۔ آج ہم پر اور آپ پر ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے، جتنے کلمہ گو ہیں، جتنے علی ولی اللہ کہنے والے ہیں، آج سے میرے خطاب میں جب یہ لفظ آئے کہ جتنے کلمہ گو ہیں تو اس کے معنی ہوں گے جتنے علی ولی اللہ کہنے والے، جتنے کلمہ گو ہیں۔ ہماری اور آپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے مصطفیٰ سے دفاع۔ دنیا میں کسی نے مجھے ابھی، جسے آپ حضرات کہتے ہیں کہ ایک کلپ بھیجی خاص طور سے کہ میں اسے دیکھوں، جس میں مناظرہ ہے ایک مسیحی کا اور ایک، بس آگے کیا کہوں، ایک ایسے شخص کا جو اپنے کو مسلمان کہتا ہے، فاضل کہتا ہے، عالم کہتا ہے، وہ مناظرے کے لیے خود کو پیش کرتا ہے، مبارز طلب ہوتا ہے اور مقام مناظرہ میں کچھ جواب بن نہیں پڑتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے مسیحیوں کا کہ وہ اعتراضات جن کے جوابات بالکل واضح ہیں، وہ اعتراضات جو بے اساس ہیں، واضح البطلان ہیں، ان اعتراضات کا جواب نہیں دے پاتا۔ کیوں جواب نہیں دے پاتا؟ اس لیے کہ ان کے بزرگوں نے وہ باتیں لکھی ہیں جن کی بنیاد پر اعتراض قائم ہے۔ خلاف شان مصطفیٰ، خلاف عصمت نبوت، خلاف عصمت قرآن، یہ سب باتیں خود بنو امیہ کی سرپرستی میں اموی مسلمانوں نے لکھی ہیں۔ اسی لیے میں کبھی کبھی، بلکہ اب تو اکثر خطاب کرتا ہوں کہ مسلمانان حسینی کہہ کے خطاب اس لیے کرتا ہوں تاکہ فرق واضح رہے کہ دو طرح کے مسلمان ہیں، ایک وہ مسلمان ہیں جو اموی مسلمان ہیں اور ایک وہ مسلمان ہیں جو حسینی مسلمان ہیں۔ حسینی مسلمان کچھ بھی مصیبت برداشت کر سکتا ہے مگر ناموس رسالت پر آنچ آ جائے یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے سب سے بڑا فریضہ ہمارا اور آپ کا ہے دفاع مصطفیٰ کی طرف سے، دفاع ناموس رسالت کی طرف سے، دفاع ناموس نبوت کی طرف سے، دفاع مقام ختم نبوت کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر مقام امامت و ولایت سے دفاع تو ہے ہی ہے۔ جتنے کلمہ گو ہیں ان سب پر لازم یہ ہے کہ وہ پہلے خود متحد ہو جائیں، آپس میں اختلاف و انتشار کا شکار نہ ہو۔ بڑی ذمہ داریاں ہیں آپ کے کاندھوں پر، ہمارے کاندھوں پر، ہم سب مسئول ہیں، ہم سب کو جواب دینا ہوگا حضرت حق سبحانہ و تعالی میں، ہم سب کو جواب دینا ہوگا محضر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔